بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج شریعت کے حوالے سے بات کریں گے کہ شریعت کیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ شریعت یعنی ایک راستہ، اور شریعت محمدی کا ترجمہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ یہی شریعت وہ راہ ہے جس پر خدا ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے، تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ دیکھو، قرآن عظیم نے صاف ارشاد فرمایا کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس سے بارگاہ الہی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ شریعت صرف فرض، واجب اور حلال و حرام کے چند مسائل کا نام نہیں۔ شریعت جسم و جان، روح و قلب اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف سب کی جامع ہے۔ شریعت مومن کا معیار اور اصول زندگی ہے۔ شریعت ہی اصل کار ہے اور شریعت ہی سب کا دار و مدار۔ تو آئیں کچھ اقوال زریں ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیز، شریعت ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد عقائد اور چکنائی عمل ہے، پھر ظاہری اعمال وہ دیوار ہیں اور اس بنیاد پر اسے تعمیر کیے گئے، اور جب وہ تعمیر اوپر چڑھ کر آسانی تک بلند ہو جاتی ہے تو طریقت کہلاتی ہے۔ دیوار جتنی اونچی ہوگی اس قدر زیادہ اس سے بنیاد کی حاجت ہوگی، بلکہ عمارت میں ہر اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر نیچے سے دیوار نکال دی جائے تو اوپر والا حصہ بھی گر جائے گا۔ تو وہ احمق ہے جسے شیطان نے نظر بندی کر کے اس کے اعمال کی بلندی آسمانوں تک دکھا دی اور دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم زمین کے دائرے سے اوپر گزر گئے ہو، تمہیں ان نیچے والے حصوں کی کیا حاجت؟ اور وہ دھوکے میں آ کر بنیادوں کو توڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ قرآن پاک نے بتایا، اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں گر پڑی۔ حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرو اور اس کی تمام احکام کی حفاظت کرو، اور اگر تیری طرف سے شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ فتنے میں تو پڑ گیا اور پھر شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، لہٰذا تو فوراً شریعت کے حکم کی طرف لوٹ آ اور اس سے لپٹ جا اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، کیونکہ جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ حقیقتاً باطل ہے۔ حضور سیدنا محی الدین سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شریعت وہ حکم ہے جس کے قہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کو منا دیتی ہے، اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی مضبوط ڈوری پڑی ہوتی ہیں۔ دونوں جہاں کے کاموں کا دار و مدار قطعاً شریعت پر ہے، اور شریعت کی ڈوریوں سے ہی دونوں جہاں کی منزلیں وابستہ ہیں۔ حضرت سید جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام تو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ تھے، اور اب ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں۔
وہ پہنچنے والے ضرور ہیں، مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے تو چور اور زانی بہتر ہیں۔ میں اگر 1000 سال تک بھی زندہ ہوں تو فرائض واجبات تو بڑی چیز ہیں، میں نے جو نوافل مستحبات مقرر کر لیے ہیں ان میں سے بھی کچھ کم نہ کر دوں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے ایسی کرامت دی گئی ہے کہ وہ ہوا پر 4 زانوں بیٹھے تو اس سے فریب نہ کھانا، جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض، واجب و مکروہ حرام میں اس کا عمل کیسا ہے اور شریعت کی حدود و آداب کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہ کر لے جس شریعت کو میں لے آیا۔ اللہ پاک ہمیں شرعی احکام سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔